آیا ہے تو پڑھنے دو. کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ. تم معاویہ کے وطر پہ بحث کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ معاویہ تو محمد کا صحابی ہے. کیا مطلب؟ کہ جو محمد کا صحابی ہو اس کے وطر پہ بحث نہیں ہو سکتی، جو محمد کا صحابی ہو اس کے نفل پہ بحث نہیں ہو سکتی، جو محمد کا صحابی ہو اس کی نماز پہ بحث نہیں ہو سکتی، اور جب محمد کے صحابی کے نوافل پہ بحث نہیں ہو سکتی، محمد کے صحابی کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ الرحمن الرحیم. والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ہیں سارے یار نبی تے آلہ، پر یار غار دے کیا کہنے، جنوں لڑ پکڑ کے کعبے دا سونا منگے، اس عمر جرار دے کیا کہنے. جدے ہاتھ نو سونا ہاتھ آکھے، عثمان دے پیار دے کیا کہنے. او جنوں لوگو سونا ویر آکھے، حیدر کرار دے کیا کہنے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما. انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، دور دراز تو تشریف لے آنے والے دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ساڈے انتہائی جگری دوست حضرت مولانا قاری عبدالشکور صاحب اور انہاں دے رفقا نے آج دا یہ پروگرام سجایا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس نو قبول بھی فرمائے اور اس نو پروردگار ساڈے واسطے نفع بخش بھی بنائے. میں اپنی گفتگو دے دوران صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے حوالے نال ایک عقیدہ، اہل السنہ دا مسلک اور منہج، ایک نظریہ تانوں سمجھان دی کوشش کرنی ہے، جس تو بعد انشاءاللہ تعالی صحابہ کرام دے بارے اٹھنے والے سارے الزامات، خیالات ختم ہو سکتے ہیں.
اگر میری گزارشات تے کوئی بھی شخص توجہ نال اور تعصب تو ہٹ کے غور کرے گا تو انشاءاللہ وہ شخص کدی بھی محمد مصطفیٰ دے اصحاب دے بارے زبان کھولنے دی جرت نہیں کر سکے گا۔ میرا ایک دعویٰ ہے گفتگو دے آغاز دے اندر، اور جس تے میں دلائل رکھاں گا انشاءاللہ۔ ساڈا یہ دعویٰ ہے کہ صحابہ پر بحث نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آئی ہے؟ صحابہ تے بحث نہیں ہو سکتی۔ صحابہ کرام دے نظریات تے، صحابہ کرام دی شخصیات تے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دے کردار تے، سپیکر بند ہوئے کھلا ہوئے پنکھے چل دے ہون یا رکے ہون، تہاڈی توجہ کدھر رہے گی جی؟ پکھے وال یا میرے وال؟ ہاں جی، میرے وال رہنی چاہیے انشاءاللہ تعالی۔ گل سمجھ آ رہی تانوں؟ صحابہ کرام تے بحث نہیں ہو سکتی، اس واسطے کہ کوئی بھی درجہ چہارم دا ملازم 21ویں 22ویں گریڈ دے افسر نو طلب کر سکتا ہے؟ اچھی بولو، نہیں کر سکتا۔ جنہ تے رب بھی راضی اور جنت دا اعلان بھی ہو چکیا ہے، انہاں نو کوئی شخص اپنی عدالت چ کھڑا کر کے مباحثہ پھر کیویں کر سکتا ہے؟ مواخذہ کس طرح کر سکتا ہے؟ حضرات گرامی، صحابہ کرام دے کردار تے، صحابہ دی سیرت تے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین دی زندگی تے کوئی شخص بحث نہیں کر سکتا، تبرہ نہیں کر سکتا۔ کسی انسان نو اجازت نہیں ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے اصحاب دے بارے کوئی منفی تبصرہ کرے۔ وجہ، سب تو پہلی بات توجہ فرمائیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے نال ساڈی عقیدت ہے، پیار ہے، محبت ہے۔ صحابہ کرام ساڈے ایمان دا حصہ نے۔ صحابہ نال میں اور تسی جو پیار کرنے آ، محبت کرنے آ، عقیدت رکھنے آ، صحابہ دی نماز دی وجہ تو؟ نمازی تے دنیا چ ہور بھی بڑے۔ صحابہ جو میرے اور تیرے ایمان دا حصہ نے، صحابہ کرام دے روزیاں دی وجہ تو؟ روزہ دار تے کائنات دے اندر ہور بڑے موجود نے۔ صحابہ کرام نمازی کوئی شک نہیں، صحابہ روزے دار کوئی شک نہیں، صحابہ کرام جہاد کرنے والے کوئی شک ہی نہیں۔ میرے نبی دے یار غزوات دے اندر شرکت کرنے والے، میرے محبوب دے یار راتاں نو جاگن والے، دن روزے دے اندر گزارن والے، صدقات و خیرات کرنے والے، لیکن محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ دے نال میری اور تیری محبت صحابہ دی نیکی دی وجہ تو نہیں، بلکہ صحابہ دے نال محبت ہے محمد مصطفیٰ دی وجہ تو۔ کیا خیال؟ محمد مصطفیٰ دی وجہ تو۔ دلیل تے غور کیجئے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ نو برا بھلا نہ آکھو۔ ایک طویل حدیث، لیکن میں اپنے موضوع دے مطابق ایک جملہ اس چو لے کے اپنی بات آگے چلاواں گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جڑا صحابہ نال پیار کرے تے محمد دے پیار دی وجہ تو صحابہ نال پیار کرے۔ حضرات گرامی، صدیق میرے ایمان دا حصہ ہے، اس واسطے نہیں کہ صدیق نمازی ہے، اس واسطے کہ صدیق محمد دا صحابی ہے۔ عمر، عثمان و علی، طلحہ، زبیر، انس و بلال، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہم میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پہلے یار تو لے کے
امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری صحابی تک ہر ایک صحابی جنتی ہے، رب انہاں تے راضی ہے، میرے ایمان دا حصہ ہے۔ اس واسطے نہیں کہ انہاں دیاں نمازاں بڑیاں آلہ و بالا نے، اس واسطے کہ انہاں نو ساتھ کملی والے دا ملے ہے، ساتھ اس واسطے کہ انہاں نو ساتھ محمد مصطفیٰ دا ملیے، صحبت آمینہ دے لال دی ملیے، سنگ کملی والے دا ملیے، انہاں دیدار آمینہ دے لال دا کیتے۔ اس واسطے میرے محمد مصطفیٰ دے تمام صحابہ ساڑی عقیدت دا مرکز نے، ایمان دا مرکز نے، محبت دا مرکز نے، مودت دا مرکز نے۔ حضرات پھر غور کیجیے اور توجہ میری طرف، جدو صحابہ نال محبت انہاں دی نیکی دی وجہ تو نہیں، پھر صحابہ نال نفرت انہاں دی کمی دی وجہ تو بھی ہو سکتی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ نفرت کسے دی کمی ویکھ کے نہ او دے نال نفرت تاں کرو جے محبت او دی نیکی ویکھ کے کرو۔ جدو صحابہ کرام دے نال محبت محمد مصطفیٰ دی وجہ تو ہے، صحابہ دی نیکی ویکھ کے محبت تسی نہیں کیتی بلکہ امام کائنات دی وجہ تو کیتی ہے۔ پھر جدو صحابہ دی کمی سامنے آئے تے نفرت بھی نہیں ہو سکتی، کیونکہ صحابہ نال محبت دا معیار انہاں دی نیکی اور کمی نہیں، محبت دا معیار نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات گرامی، جدو بھی کسی صحابی دی کوئی کمی سامنے آئے تو ایک مومن، ایک مسلمان، ایک اہل ایمان، رب نے او دے واسطے کیا ضابطہ بنائے؟ کیا میرے محمد دے صحابی دی اس کمی نو، اس نقص نو اچھالے گا، یا میرے محمد دے صحابی واسطے رب نے کوئی ضابطہ الگ بنائے؟ آئیے غور کیجئے، میرے مالک کائنات نے اعلان فرمایا، اے کائنات دے لوگو، جدو میرے محمد دے یار دا ذکر آ جائے، جدو سامنے کسے صحابی دا تذکرہ آ جائے، پھر میرے پیغمبر دے یار تے تبصرہ نہیں ہو سکتا، بحث نہیں ہو سکتی، مواخذہ نہیں ہو سکتا، محاسبہ نہیں ہو سکتا۔ میرے پروردگار کی ہو سکتا ہے؟ رب نے فرمایا یہی ہو سکتا ہے جو قرآن نے بیان کیتے، فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالإیمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ الہ العالمین نے فرمایا کہ او مومن، او مسلمان جڑے بات دے اندر آئے، بات دے اندر دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، والذین جاؤ من بعدہم یقولون، اپنی زبانہ چو ایک کوئی اعلان کر دینے، اپنی زبانہ چو ایک کوئی اقرار کر دینے میرے پیغمبر دے یاراں واسطے، فرمایا ربنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے الہ العالمین تو سانو بھی معاف فرما، اے پروردگار پیغمبر دے یارانو بھی معاف فرما، اے الہ العالمین سانو بھی بخش دے، اے پروردگار پیغمبر دے یارانو بھی بخش دے، اے الہ العالمین ساڑیاں کمیاں کوتاہیاں بھی معاف فرما دے، اے میرے الہ العالمین بطور انسان اگر پیغمبر دے یاراں کولو کوئی کمی ہو گئی، الہ العالمین اس نو بھی معاف فرما۔ الہ العالمین نے ایک ضابطہ تے قانون بیان فرمائے، اے کائنات دے لوگوں، بعد وچ آنے والے مسلمان انہاں دا وتیرہ کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا کردار ہونا چاہیے کہ اپنے واسطے بھی رب کولو بخشش دی دعا منگے تے محمد دے یاراں واسطے بھی رب ذوالجلال تو بخشش دی دعا منگے۔ صحابہ واسطے استغفار، صحابہ واسطے بخشش، صحابہ واسطے دعائے مغفرت، طلب مغفرت،
اے ایک مومن دی شان ہے، مومن دی پہچان ہے، مومن دا کردار ہے۔ آئیے توجہ کیجئے، جڑا شخص صحابہ واسطے دعائے مغفرت نہ کرے، صحابہ کرام تے تبرہ کرے، صحابہ نو برا بھلا آکھے، صحابہ کرام تے نکتہ چینی کرے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی نے فرمائے کہ رب ذوالجلال نے اس آیات کریمہ دے اندر اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دے مصارف بیان فرمائے نے کہ مال غنیمت کنا لوگاں نو ملنا چاہی دے۔ میرے رب نے فرمایا جڑے فقیر مہاجرین و انصار آئے وہ بھی مسلمانہ دے مال غنیمت بیت المال چ حق رکھ دینے۔ پھر پروردگار عالم نے فرمایا والذین جاؤ من بعدہم، جدو بھی مسلمان جہاد کرن مال غنیمت آئے اس مال غنیمت چ حصہ ان مومنہ دا بھی ہے، مسلمانہ دا بھی ہے۔ کیڑے مومن اور مسلمانہ دا؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولی اخواننا، جڑے صحابہ کرام واسطے استغفار دیاں دعاواں کر دینے۔ امام مالک نے فرمایا کہ رب نے اس آیت دے اندر بیان کر دیتے رافضی دا مال غنیمت دے اندر کوئی حصہ نہیں، رافضی مال غنیمت چو حصہ دار نہیں، رافضی مال غنیمت دا حقدار نہیں۔ اے امام مالک کیوں؟ فرمایا رب نے ضابطہ بیان کیتے کہ مال غنیمت دا حقدار او مسلمان ہے جڑا صدیق، فاروق اور محمد دے یاراں واسطے اللہ کو بخشش دی دعا کرے۔ رافضی بخشش دی دعا نہیں کردا، مسلمان پوری دنیا بھی فتح کرن رافضی واسطے مال غنیمت جو حصہ نہیں ہو سکتا۔ حضرات گرامی، رب نے قاعدہ کلیہ ضابطہ قانون بنایا، کیڑا؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان۔ اے پروردگار سانو بھی معاف فرما، اے الہ العالمین جڑے ایمان دے نال سبقت کرنے والے، پہلوں پہل ایمان لے آنے والے، میرے پیغمبر دے یار، پیغمبر دے حبدار، پیغمبر دے جانے سار، امام کائنات دے ماننے والے صحابہ، اے الہ العالمین انہاں نو بھی معاف فرما، انہاں دی بھی بخشش فرما۔ کائنات دے لوگوں غور کیجئے، توجہ کیجئے، صحابہ کرام دی کوئی کمی سامنے آ جائے صحابہ تے بحث نہیں ہو سکتی، صحابہ کرام تے جرا نہیں ہو سکتی، صحابہ دا مواخذہ نہیں ہو سکتا۔ اس ضابطہ میرے پروردگار دا امام کائنات تے نازل کیتا میرے الہ العالمین نے۔ آئیے غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر اپنی جماعت لے کے، اپنے صحابہ کرام لے کے، میرے کالی کملی والے غزوہ احد دے اندر پہنچے نے، میدان احد دے اندر امام کائنات میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجاں دی تشکیل فرمائی ہے۔ میرے پیغمبر نے ڈیوٹیاں لگائیاں نے، میرے فلانے یار تو ایتھے لڑنا ہے، میرے فلان صحابی تسی ایتھے اپنی ذمہ داری دینی ہے۔ امام کائنات نے اپنے 50 صحابہ کرام میرے پیغمبر نے میدان احد دے درے تے کھڑے فرمائے۔ امام کائنات نے فرمایا اے میرے 50 صحابہ کرام، سانو فتح مل جائے درہ پھر بھی نہیں چھوڑنا، شکست ہو جائے درہ پھر بھی نہیں چھوڑنا، نقصان ہو جائے درہ پھر بھی نہیں چھوڑنا، فائدہ ہو جائے درہ پھر بھی نہیں چھوڑنا۔ اے میرے صحابہ کرام، اس وقت تک درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ میں محمد دی اجازت نہ آ جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اجازت نہ آ جائے اس وقت تک درہ چھوڑنا، پوزیشن چھوڑنی، اپنی جگہ چھوڑنی نہیں چھوڑنی۔ میرے پیغمبر نے ڈیوٹی لگائی، غزوہ احد شروع ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ نے لڑائی شروع کی تھی۔ حضرات گرامی، لڑائی شروع ہوئی، غزوہ شروع ہو گیا، جہاد شروع ہو گیا۔ ابتدائی طور تے الہ العالمین نے میرے پیغمبر دے یارانو کامیابی، نصرت، فتح عطا فرمائی، کامیابی دے اثار نظر آئے۔ کفار جناب پیٹھ موڑ کے بھاگنے لگے، مال چھوڑ کے دوڑنے لگے۔
میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ کرام مال غنیمت نو اکٹھا کرن دے اندر مشغول تے مصروف ہو چکے نے. جڑے 50 صحابہ کرام درے تے لگے ہوئے, 50 صحابہ کرام نے آپس دے اندر مشورہ کیتا کہ لگے دیکھو نا امام کائنات نو فتح مل گئی ہے, کامیابی مل گئی, نصرت مل گئی ہے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو. ان غور کیجئے نا کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ مال غنیمت اکٹھا کر رہے ہیں. آؤ نا درہ چھوڑ کے معاونت کریے پیغمبر دے یاران دی, مدد کریے پیغمبر دی فوج دی, نصرت کریے پیغمبر دی فوج دی. آئیے جا کے انہاں دے نال مال غنیمت اکٹھا کرائیے, جمع کروائیے. میرے پیغمبر دے دیگر 50 صحابہ کرام جو چند ساتھی کہنے لگے کہ لگے نہیں یارو اس وقت تک درہ نہیں چھوڑنا جب تک کہ امام کائنات دا آرڈر نہ آ جائے, اجازت نہ آ جائے. میرے پیغمبر دینا 50 یاراں دے اندر اختلاف ہو چکی ہے. بعض کہنے لگے کہ درہ چھوڑ دینا چاہیے دے, تے کچھ کہنے لگے کہ جب تک در یتیم دا آرڈر نہ آ جائے درہ نہیں چھوڑنا چاہیے دا. اختلاف ہوئے حتیٰ کہ کئی صحابہ کرام انہاں 50 جو درہ چھوڑ کے چلے گئے میدان دے اندر, پیچھے چند ایک صحابہ کرام درے دے اندر موجود رہ گئے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جڑے اس وقت کفار دی فوج دے اندر نے, کفار دے کمانڈر نے جناب درے دی طرفوں حملہ کیتا میرے پیغمبر دی فوج تے. اللہ مالک کائنات نے فتح نو شکست دے اندر بدل چھڑے. میرے پروردگار عالم نے فائدے نو نقصان دے اندر بدل دیتے. لوگوں حملہ کیتے میرے پیغمبر دی فوج تے, حملہ اتنا سخت ہوئے میرے پیغمبر دے 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے, امام کائنات دے 70 صحابہ زخمی ہو گئے. میرے پیغمبر دے حقیقی چچا حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اس جناب حملے دے اندر شہید ہو چکے نا. ہم مسلح ہوئے حضرت امیر حمزہ دا, ناک کان آزاد کٹ چکے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. حتیٰ کہ حملہ اتنا شدید ہویا میرے پیغمبر دی ذات تے بھی حملہ ہو گئے, امام کائنات تے دندان مبارک زخمی ہو گئے. میرے پیغمبر دے چہرے مبارک چو لہو لہان جاری ہو گیا, میرے پیارے پیغمبر دا چہرہ مبارک لہو لہان ہو چکے, امام کائنات دا جسم مبارک زخمی ہو چکیا. حضرات گرامی اتنا نقصان میرے پیغمبر دی فوج دا 70 یار امام کائنات دے شہید ہو گئے, 70 یار میرے پیغمبر دے زخمی ہو گئے. امام کائنات دی ذات دا بھی نقصان ہوئے, میرے پیغمبر دا چہرہ مبارک زخمی ہے, جسم مبارک زخمی ہے, امام کائنات دے دندان مبارک شہید ہو چکے. میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم مبارک دے اندر لوہے دی خود او دیاں کڑیاں امام کائنات دے جسم دے اندر داخل ہو چکیاں. میرے پیارے پیغمبر دی لخت جگر فاطمہ بطول فاطمہ بنت رسول فاطمہ اپنے دوپٹے نو جلا کے راکھ بنا کے میرے پیغمبر دے زخمہ دے اندر بھر رہیاں نے. لوگوں میرے پیغمبر زخمی ہو چکے, امام کائنات دے جسم چو لہو جاری ہو چکے. اتنا نقصان میرے پیغمبر دی جماعت دا ہویا ہے. غلطی کتھوں ہوئی ہے یاد ہے جی؟ ہن تسی بولنا ہے, میں جڑا بولنا سی بول لیا. غلطی کتھوں ہوئی؟ درے تو. غلطی کرنے والے کون؟ کمی کرنے والے کون؟ کوتاہی کرنے والے کون؟ غفلت کرنے والے کون؟ میرے نبی دے صحابہ. اور یاد رکھیے اس کوتاہی دا نقصان سامنے رکھیے, اس کوتاہی دی وجہ تو 70 یار شہید ہو گئے, اس کوتاہی دی وجہ تو 70 یار زخمی ہو گئے, اس کوتاہی دی وجہ تو سرکار زخمی ہو گئے. میرے پیغمبر دا جسم لہو لہان ہو گیا. سوال پیدا ہوندے کیا میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 50 لوگاں واسطے جنہ دی کمی دی وجہ تو فوج دا نقصان ہوئے, ریاست دا نقصان ہویا, پیغمبر دا نقصان ہویا, صحابہ دی جماعت دا نقصان ہویا, میرے پیغمبر نے عدالت لگائی, میرے نبی نے کیا انہاں دے واسطے کچہری لگائی؟
کیا میرے نبی نے انہاں دا مواخذہ کیتا، محاسبہ کیتا؟ کیا ہویا؟ میرے رب نے فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. گال سمجھ آئی؟ فرمایا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. اے اعلان کنا واسطے ہویا ہے؟ ان 50 یاراں واسطے، ان 50 یاراں واسطے جن دی کمی دی وجہ تو، کوتاہی دی وجہ تو میرے نبی دی فوج دا نقصان ہویا. براہ راست میرے پیغمبر متاثر نے، پیغمبر دی ذات متاثر ہے، پیغمبر دے چچا شہید ہوئے. میرے رب نے فرمایا اے میرے نبی انہاں واسطے مواخذہ نہیں، محاسبہ نہیں، کچہری نہیں، عدالت نہیں، جرا نہیں، وکیل نہیں، کوئی جج نہیں. انہاں واسطے اعلان ہے عرش والے رحمان دا وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. میں رب نے انہوں نے معاف کر دیتے. اللہ معافی کیوں فرمایا؟ اس واسطے معافی ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، میرے نبی دے نال جو نے. ماشاءاللہ تسی 10% تے جاگ گئے ہو، تے جدو 100% جاگ گئے نا تے قاری صاحب دی تقریر شروع ہو جائے گی. کی خیال ہے؟ تو غور کیجئے، کوئی کچہری عدالت نہیں لگی، ایتے قانون رب دا، نظام رب دا، اعلان رب دا. میرے پروردگار نے میرے نبی نو فرمایا پیغمبر محاسبہ تسی بھی نہیں کرنا، تسا بھی نہیں کرنا. دلیل فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. فرمایا میرے پیغمبر اے جڑے 50 یار نے نا جنہ کو لوگ کمی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، تم کہتے ہو فاطمہ کا حق کھا گئے، جھوٹ بولتے ہو، کذب بیانی کرتے ہو، بالفرض اگر کھایا بھی ہوتا رب نے کہہ دیے وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. جب میں نے معاف کر دیے، اس دنیا کائنات میں کوئی اور کچہری لگانے والا کون ہوتا ہے؟ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ. میرے نبی، میرے پیغمبر اگرچہ براہ راست تسی متاثر ہو، میرے پیغمبر نقصان تو اڈا ہوئے، امام کائنات متاثر براہ راست تسی ہو، لیکن میرے نبی اینا 50 نو تسی طلب نہیں کرنا، مواخذہ نہیں کرنا، محاسبہ نہیں کرنا. کیوں؟ وجہ کیا ہے جی؟ نبی دے صحابہ نے ہی وجہ. اور کیا ہے وجہ؟ کیا ہے؟ میرے نبی دے صحابہ نے، یار نے اللہ کیا کرنے؟ فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ، میرے پیغمبر انہوں معاف بھی فرماؤ. وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، پیغمبر معافی دے نال نال انہاں واسطے دعا بھی کرو، دعا بھی کرو. جدو میرے محبوب نو آڈر ہے صحابہ تے جرا نہیں کرنی، دعا کرنی ہے. مواخذہ نہیں کرنا، دعا کرنی ہے. محاسبہ نہیں کرنا، دعا کرنی ہے. کچہری نہیں لگانی، دعا کرنی ہے. عدالت نہیں لگانی، دعا کرنی ہے. وکیل نہیں کرنا، دعا کرنی ہے. جج نہیں بلانا، دعا کرنی ہے. جدو نبی نو یہ آڈر ہے، پھر جڑا پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والے، نبی دا یار ہے، پیغمبر دا حکمدار ہے، اس نو بھی یہی آڈر ہے. کیڑا؟ فرمایا والذین جاؤوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا 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 انک رؤوف الرحیم. آرڈر کیا ہے؟ فرمایا میرے پیغمبر دے یاراں واسطے بخشش منگو، پیغمبر دے یاراں واسطے مغفرت منگو، پیغمبر دے یاراں واسطے استغفار کرو. لوگو استغفار دی ضرورت پیغمبر دے یاراں نو نہیں، پیغمبر دے یاراں واسطے استغفار کر کے اپنی جنت بنانی ہے، اپنا ایمان بچانے، اپنی آخرت بچانی ہے. اللہ مالک کائنات نے میرے پیغمبر دے 50 غلطی کرنے والے یار کیا فرمایا؟ الہ العالمین
العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر فاعفو عنہم انہاں نو معاف بھی کرو میرے پیغمبر، واستغفر لہم انہاں واسطے دعا بھی کرو میرے محبوب امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگلی بات وشاورہم فی الامر، وشاورہم فی الامر، اے میرے پیغمبر جدو کوئی فیصلہ کرنے لگو انہاں پنجاباں نو مشورے دے اندر بھی بٹھانا ہے، مشورے دے اندر بھی بٹھانا ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو یا ڈر او کائنات دے لوگو جدو صحابہ کرام دی کمی تے میرا رب نبی دے یاراں دا مواخذہ نہیں کردا، رب اپنے پیغمبر نو مواخذہ کرن نہیں دیندا، پھر میں تے تو مواخذہ کیویں کر سکنے ہاں؟ پھر میں اور تو صحابہ تے باز کس طرح کر سکنے ہاں؟ مینوں اور تینوں اجازت کیویں ہو سکدی ہے کہ پیغمبر دے یاراں تے بحث کریے، پیغمبر دے یاراں دا مواخذہ کریے، پیغمبر دے یاراں دا مواخذہ کریے، محاسبہ کریے؟ قطعاً نہیں، بلکہ اہل ایمان واسطے ایک ہی پیغام ہے، ایک ہی قانون ہے، ایک ہی ضابطہ ہے۔ جدو پیغمبر دے یار دا ذکر آئے، پیغمبر دے صحابی دا ذکر آئے، او دے واسطے دعائے مغفرت کرے، دعائے بخشش کرے۔ آئیے غور کیجئے، دوسرا مقام، دوسرا واقعہ عرض کرام۔ لوگوں میرے پیغمبر دا یار نبی دا حبدار او دے کو لوگ گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے، گناہ ہو جائے۔ یاد رکھیے عقیدے دی بات سمجھتے جانا، شاید بعض لوگ سمجھن کہ جناب صحابہ سے گناہ یہ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ ہاں ہاں، صحابہ انسان ہیں، صحابہ سے غلطی ہو سکتی ہے، صحابہ سے گناہ ہو سکتا ہے، صحابہ سے کمی ہو سکتی ہے۔ میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ صحابہ معصوم ہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے، اہل سنہ کا منہج یہ ہے کہ صحابہ مغفور ہیں۔ کیا مطلب؟ صحابہ سے کمی ہو گئی، غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، رب نے اس کوتاہی کو معاف کر کے صحابہ کی نیکی لکھ دیا ہے۔ معصوم نبی دی ذات ہے، معصوم پیغمبر دی ذات ہے۔ صحابہ کو لوگ کمی ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، لیکن رب نے اس غلطی نو بولو معاف کیتا ہے، معاف کیتا، معاف۔ اور معافی کیسی؟ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک صحابیہ آئیے، فرمایا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر میں نو پاک فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چہرے مبارک نو دوسری طرف موڑ لے آئے، دوسری طرف آ کے بیٹھ گئی سامنے۔ طہرنی یا رسول اللہ، اے امام کائنات میں نو پاک کیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر نے اپنے چہرے مبارک نو تیسری طرف موڑ لیا، طہرنی یا رسول اللہ، اے امام کائنات میں نو پاک فرمائیے۔ میرے محبوب نے فرمایا فیما اطہرو کی، اے میری صحابیہ کیڑا جرم کر کے آئی ہو، کیڑی غلطی کر کے آئی ہو، کیڑا گناہ کر کے آئی ہو جس تو پاک کرن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگی اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انی حبلا من الزنا، میرے کولو بدکاری ہو گئی ہے۔ غور کیجئے، توجہ کیجئے، اللہ دے پیغمبر میرے کولو بدکاری ہو چکی ہے، میرے کولو زنا ہو چکی ہے۔ اے امام کائنات، تے اس بدکاری دی وجہ تو میرے پیٹ دے اندر بچہ بھی ہے۔ اے میرے پیارے پیغمبر میں نو پاک فرمائیے۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا اے عورت، تیرا تے قصور ہے، تیری غلطی ضرور ہے کہ تیرے کولو بدکاری ہو چکی ہے، لیکن او دا کیا قصور ہے جڑا تیرے پیٹ دے اندر ہے؟ اس بچے دا کیا جرم ہے تیرے جڑا تیرے پیٹ دے اندر ہے؟ تیری تے غلطی ضرور ہے لیکن او دی کوئی غلطی نہیں۔ جدو او بچہ پیدا ہو جائے پھر محمد دی عدالت دے اندر آنا۔ لوگو غور کیجئے، میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انسان واسطے رحمت، میرا پیغمبر حیوان واسطے رحمت، میرا پیغمبر کل جہان واسطے رحمت۔ لوگو میرا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچیاں واسطے رحمت، بڑیاں واسطے رحمت، انسان واسطے رحمت، جنات واسطے رحمت۔ میرا پیارا پیغمبر، حتیٰ کہ میرے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان انسان واسطے بھی رحمت نے جڑے انسان ماں دے پیٹ دے اندر نے۔ ماشاءاللہ 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 جی، ساڑی جند جان خطیب پاکستان حضرت مولانا قاری یاسین حیدر صاحب آفڈی جی خان تشریف لے آ چکے نے، تو میں تواڈے درمیان اور انہاں دے درمیان زیادہ حائل نہیں ہوں گا۔ بہرحال تساں میڈو ٹیکو۔ نعرہ تکبیر۔
عظمت صحابہ، عظمت مصطفیٰ، علماء اہل حدیث، علماء اہل حدیث، نعرہ تکبیر۔ توجہ ہے جی؟ ہے کیڑے پاسے؟ نہیں، قاری صاحب والے پاسے بھی رکھنی انشاءاللہ۔ توجہ، چند باتاں اور بڑیاں اہم باتاں عقیدے اور منہج دے حوالے نال میں کر کے انشاءاللہ اجازت چاہواں گا۔ غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے بی بی، جدو یہ بچہ پیدا ہو جائے پھر میرے کو لانا۔ لوگوں غور کیجئے، میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس چو محفل چو عورت چلی گئی ہے، بچہ پیدا ہو گیا تے بچے نو گود دے اندر اٹھا کے میرے پیغمبر دے کول پھر آ چکی۔ اے امام کائنات، تسی فرمایا سی نا جدو بچہ پیدا ہو جائے پھر آنا۔ میرے پیارے پیغمبر بچہ پیدا ہو چکے ہیں، میں نو پاک کرو، پاک کرو سرور کونین، میں نو پاک کرو۔ میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ بچہ لے دودھ پین دے، اگر میں تیرے تے حد لگا دیاں، ختم کر دیاں، قتل کر دیاں، اس بچے دی کفالت کون کرے گا؟ جدو بچہ روٹی کھان دے قابل ہو جائے پھر آنا۔ میرے پیغمبر دی مجلس جو بچے نو لے کے چلی گئی، حضرات گرامی کچھ عرصے دے بعد جلدی جلدی بچے نو روٹی دی عادت بنا دیے عورت، بچے دے ہاتھ دے اندر روٹی دا ٹکڑے تے امام کائنات دے کول آ گئی۔ اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ویکھو نا سرور کونین، ہن تے بچہ روٹی کھان دے قابل ہو چکے ہیں۔ اے امام کائنات مہربانی فرمائیے، تغیرنی یا رسول اللہ، اللہ دے پیغمبر میں نو پاک فرمائیے، اے امام کائنات میں نو پاک کیجئے۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کرام، اس عورت نو لے جاؤ، اچھی طرح اے دے کپڑے باندھ لو، ستر دا خیال کرنا، پتھر مار مار کے رجم کر دو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے رجم کیتا۔ اس عورت دا واقعہ ایک مرتبہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول اس طرح دا واقعہ ایک مرد دا بھی آئے۔ حضرات گرامی میرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایسے ماننے والے جنہاں کولوں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، کمی ہوئی، گناہ ہویا، انہاں دے خون دے قطرات میرے پیغمبر دے یار حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم مبارک تے گئے۔ حضرت خالد بن ولید فرمانے لگے، اے گناہگار، پلید 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 خون میرے جسم تے آیا تے میرے کپڑے پلید کر گیا۔ لوگوں غور کیجئے، میں سوال کرنا، اے خون کس بندے دا ہے؟ گناہگار دا، غلطی کرنے والے دا، خون غلطی کرنے والے دا، جرم کرنے والے دا۔ جرم بھی کیا ہے؟ بدکاری جیسا جرم۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مہلن یا خالد، اے خالد اپنی زبان روکو، الفاظ روکو، جملے روکو۔ کیا مطلب؟ اس تو غلطی ہوئی ہے، گناہ ہوئے، کمی ہوئی، کوتاہی ہوئی، لیکن تو انو علم نہیں، اس نے توبہ ایسی کیتی ہے، مدینے دے سارے گناہگاراں دے اندر توبہ تقسیم کر دیتی جائے، تمام مدینے دے گناہگاراں دے گناہ ختم ہو جان گے، توبہ پھر بھی بچ جائے گی۔ حضرات گرامی، میں سوال کرتا ہوں کہ جب غلطی کرنے والے اور بدکاری کا ارتکاب کر لینے والے انسان پر میرے پیغمبر کے صحابہ کو جرح کرنے کی، مواخذہ کرنے کی، محاسبہ کرنے کی، ان پہ جناب کلام کرنے کی اجازت نہیں ہے، تو آج کے کسی علوی کو، آج کے کسی ملنگ کو پیغمبر کے صدیق پہ جرح کرنے کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں دو مختصرہ حدیث پیش کرنی نے اور پھر بات ختم ہے انشاءاللہ تعالی۔ پہلی حدیث، امام کائنات تشریف فرمانے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا میرے پیغمبر دا صدیق بڑا تیز تیز چلدا ہویا امام کائنات دی طرف آ رہے ہیں، میرے محبوب دی طرف۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے صدیق اتنی تیزی دے نال، اتنی جلدی دے نال آ رہے نے
کہ بعض اوقات صدیق دے تیز چلنے دی وجہ تو گھٹنے تو کپڑا بھی صدیق دی چادر بھی ہٹ جاندی۔ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ اما ان صاحبکم فقد غامرا، صدیق کسے نال ناراض ہو کے آ رہے ہیں۔ اور غور کیجئے تساں پیغمبر دے یاراں نو سمجھے ہی نہیں، میرے محبوب دے یار تے پیغمبر نو اتنے پیارے نے کہ میرے پیغمبر نو صحابہ دیاں اداواں دا بھی پتہ ہے، صحابہ دی ادا دا بھی پتہ ہے۔ صدیق نے کیس بیان نہیں کیتا، قصہ بیان نہیں کیتا، لیکن محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق دیاں آنیاں ویکھ کے فرمایا کہ صدیق ناراض ہے۔ میرے پیارے محبوب نے فرمایا صدیق کیا بنی؟ فرمانے لگے اے امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بات سنیے۔ جی صدیق بیان کرو۔ فرمایا امام کائنات میری ناراضگی ہو گئی حضرت فاروق دے نال۔ اے سرور کونین میں حضرت فاروق اعظم نو تھوڑے سخت الفاظ بول چھڑے تے حضرت فاروق اعظم ناراض ہو گئے۔ میں کیا اے فاروق میرے کولو غلطی ہو گئی ہے، فاروق میں نو معاف فرما دو۔ اے امام کائنات فاروق اعظم نے جلدی تے نال گھر دے اندر داخل ہو گئے، اپنے گھر دا دروازہ بند کر لیا تے میں نو معاف نہیں کیتا۔ اللہ دے پیغمبر میں اے شکایت لے کے آیا، فاروق نو آکھو کہ میں نو معاف کر چھڑن۔ لوگوں غور کیجئے ادھر فاروق اعظم دی کیفیت کیا گئے۔ حضرت فاروق اعظم اپنے گھر دے اندر جدو گئے نا سوچنے لگے کہ اگرچہ صدیق نے میرے واسطے سخت الفاظ بولے لیکن صدیق پیغمبر دا یار، پیغمبر دا حبدار، پیغمبر دا پہلا یار، صدیق نے میرے کولو معذرت کیتی، میں نو معذرت قبول کرنی چاہی دی سی۔ حضرت صدیق دی معذرت قبول کر کے میں چنگا نہیں کیتا۔ حضرت فاروق اعظم فوری اپنے گھارے چو نکلے، گھارے چو نکل کے تے حضرت صدیق دے دروازے تے دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھیا گھر دے اندر صدیق ہے یا نہیں؟ آواز آئی کہ گھر دے اندر صدیق کوئی نہیں۔ میرے فاروق نے پوچھیا نہیں کہ صدیق کتھے گئے؟ لوگوں غور کیجئے صدیق کتھے گئے؟ حضرت فاروق اعظم نے سوال نہیں کیتا۔ حضرت فاروق اعظم فوراً روانہ ہوئے تے محمد مصطفیٰ دی مجلس چ، امام کائنات دی مجلس چ، احمد مجتبیٰ دی محفل دے اندر، محمد مصطفیٰ دی مجلس دے اندر۔ کیا مطلب اے وے کہ میرے پیغمبر دے یاراں دا عقیدہ سی، نظریہ سی، میرے پیغمبر دے صحابہ نو اس بات دا علم سی کہ صدیق حیات میں بھی پیغمبر کے پاس ہوتا ہے، صدیق ممات کے بعد بھی پیغمبر کے پاس ہی ہوتا ہے۔ صدیق زندگی چ بھی پیغمبر دے کولوں ملنا ہے، صدیق موت تو بعد بھی مصطفیٰ دے کولوں ہی ملنا ہے۔ کیا خیال ہے حضرات گرامی؟ میرے پیارے فاروق اعظم امام کائنات دے کول ہن توجہ، میرے پیارے پیغمبر دے کول جدو حضرت فاروق اعظم پہنچے، امام کائنات دے سامنے بیٹھے، میرے پیغمبر نے چہرہ مبارک موڑ لیا، آپ نے رخ مبارک دوسری طرف موڑ لیا۔ صحیح بخاری دی حدیث اور موجم کبیر طبرانی دے اندر بھی کچھ زائد الفاظ اس حدیث دے موجود نے۔ دوسری طرف بیٹھے چہرہ موڑیا، تیسری طرف چہرہ موڑ لیا۔ حضرت فاروق اعظم نو جدو میرے پیغمبر دی ناراضگی دا پتہ چلیا، سیدنا صدیق نے ویکھیا کہ امام کائنات دا اتنا شدید رد عمل، بولے اللہ دے پیغمبر فاروق تے اتنے ناراض ہو رہے ہو، سرور کونین میری ایک بات سنیے، امام کائنات زیادتی میں ہی کیتی سی، زیادتی میں ہی کیتی۔ ہن اس تو بعد تے چاہیدا سی نا کہ میرے محبوب حضرت فاروق نال ناراض نہ ہوندے، لیکن ناراضگی قائم ہے، ناراضگی بولو قائم ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فاروق فرمانے لگے اے امام کائنات صدیق نال مینوں پیار بڑے، اتنا پیار ہے، یہ الفاظ طبرانی دے اندر، اتنا پیار صدیق دے نال، اے سرور کائنین اللہ دی مخلوق دے وچوں سب تو بڑھ کے تواڈے بعد اگر مینوں محبت پیار ہے تو حضرت ابوبکر صدیق دے نال، اتنا پیار۔ فرمایا اللہ دے پیغمبر جی اگرچہ میں صدیق نو اس وقت معاف نہیں کیتا، صدیق دی معذرت قبول نہیں کیتی، لیکن اللہ دے پیغمبر اپنے گھر دے اندر جتنی واری میرے کولو صدیق نے معافی منگی، میں اتنی واری صدیق واسطے رب کولو بخشش منگی،
اتنی بار میرے پیارے پیغمبر نے یہ تمام الفاظ سنے، لیکن اس کے باوجود میرے محبوب نے یہ نہیں فرمایا کہ ٹھیک ہے عمر زیادتی تو میرے صدیق دی نہیں، بلکہ امام کائنات نے بڑی سختی دے اندر جملے فرمایا حل تارکولی صاحبی، حل تارکولی صاحبی، حل تارکولی صاحبی، اے میرے صحابہ کیا میری وجہ سے میرے صدیق کو چھوڑ سکتے ہو؟ میری وجہ تو میرے صدیق نو معاف کر سکتے ہو، درگزر کر سکتے ہو؟ کیا مطلب میرے پیغمبر نے نہیں فرمایا میرے صدیق دی زیادتی ہے، امام کائنات نے سمجھایا بالفرض صدیق دی زیادتی بھی ہوئے تے تساں صدیق نو نہیں ویکھنا، صدیق دا ساتھی محمد مصطفیٰ ویکھنا، محمد مصطفیٰ نو ویکھنے۔ دوسری حدیث دعو لی اصحابی، فرمایا میری وجہ تو مسند بزار دی حدیث، میری وجہ تو میرے صحابہ نو چھوڑ دو، میری وجہ تو میں گفتگو دے آغاز سے جو بات عرض کی تھی، صحابہ نال محبت ان کی نماز کی وجہ سے نہیں، صحابہ سے محبت ان کی زکوٰۃ کی وجہ سے نہیں، صحابہ سے محبت ان کے روزے کی وجہ سے نہیں، صحابہ روزے دار بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، حج کرنے والے، زکوٰۃ کرنے والے، لیکن صحابہ سے پیار ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے، صحابہ سے محبت ہے تو محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے۔ لہذا کسے میرے پیغمبر دے یار تے بحث مواخذہ محاسبہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ محمد مصطفیٰ نے فرمایا دعو لی اصحابی، میری وجہ تو میرے صحابہ نو چھوڑ دو۔ صحابہ دی کسے عمل تے بحث نہیں ہو سکتی۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شکایت آ گئی، شاگرد کہنے لگا جناب آپ نے دیکھا ہے امیر معاویہ جب بھی پڑھتے ہیں ایک ہی وتر پڑھتے ہیں، کتنے پڑھ دیں؟ ایک وتر، ایک ہی وتر امیر معاویہ پڑھتے ہیں، رسول اللہ سے 7 5 3 1 سب ثابت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ شیڈول تھا، دستور تھا، ایک ہی پڑھا کرتے تھے، ایک ہی پڑھتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بخاری شریف اے نہیں فرمایا کہ معاویہ کے پاس یہ حدیث ہے، معاویہ کے پاس یہ آیت ہے، معاویہ کے پاس یہ دلیل ہے، نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ آخری بات، میری بات دا نچوڑ، میرے موضوع دا نچوڑ، فرمایا اے عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ معاویہ ایک وتر پڑھتا ہے تو پڑھنے دو، کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ، تم معاویہ کے وتر پہ بحث کرتے ہو، تمہیں پتہ نہیں ہے کہ معاویہ تو محمد کا صحابی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو محمد کا صحابی ہو اس کے وتر پہ بحث نہیں ہو سکتی، جو محمد کا صحابی ہو اس کے نفل پہ بحث نہیں ہو سکتی، جو محمد کا صحابی ہو اس کی نماز پہ بحث نہیں ہو سکتی، اور جب محمد کے صحابی کے نوافل پہ بحث نہیں ہو سکتی، محمد کے صحابی کے ایمان پہ بحث کیسے ہو سکتی ہے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔